بھی سب سے پہلا ملحوظہ ان پر تو یہی ہے کہ یہ بھی کوئی عالم دین نہیں ہے. یہ بھی کیا ہے؟ ایک بردر ہے، کتاب و سنت کا عالم نہیں ہے. اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے کتاب و سنت کا علم حاصل نہیں کیا ہے، اور اس وجہ سے قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتا ہے، اور اہل علم خوب ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ابھی کسی نے الاخوان المسلمون کے تعلق سے جو عربی وہ سکھا رہے تھے، لوگوں کو صرف اور نحو سکھا رہے تھے، بلکہ کہتے ہیں کہ ائمہ حرم کو مجھ سے تجوید پڑھنی پڑے گی. تجوید پڑھنی پڑے گی، تجوید سکھائیں گے ان کو. تو یہ حالت ہے اس کی. یہ بندہ، اس کی سب سے بڑی گمراہی اگر کہیں ہم تو صحابہ اکرام کے تعلق سے لوگوں کو بدظن کرنا. اس نے آخر میں اپنا مشن ہی بنا لیا ہے. شروع میں اس بندے نے تقلید کے خلاف بہت کچھ کہا، اور اس وجہ سے بہت سارے ہمارے نوجوان اسے اہل حدیث سمجھتے، کیونکہ تقلید کے خلاف بول رہا ہے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جو بھی تقلید کے خلاف بولے گا وہ اہل حدیث ہے. تقلید کے خلاف بول رہا ہے نا، اہل حدیث ہے. میرے بھائیوں، صرف یہی اسلام نہیں ہے، ایک اہم جز ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بے شمار مسائل ہمیں دیکھنے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے منہج پر ہے یا نہیں ہے. اس بندے کے مطابق صحابہ اکرام کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، انہیں اپنا خلیفہ بنا لیا. یہ سب سے بڑی غلطی اس امت کی ہے اس بندے کے مطابق. نعوذ باللہ من ذالک. جن صحابہ اکرام کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ کے رسول نے اپنی احادیث میں کیا کیا ہے، یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان صحابہ اکرام کے بارے میں یہ بندہ کیا کہتا ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر صدیق کا انتخاب بہت بڑی غلطی تھی، جس کی وجہ سے امت کی بربادی اور خوریزی ہوئی. کہتا ہے کہ اسلام کی اصل سیاسی روح کے مطابق خلافت صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. کہتا ہے تمام صحابہ اکرام سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوئے. رضامندی کا سرٹیفکیٹ صرف بیعت رضوان والے 1400 صحابہ اکرام کے لیے ہے. سب صحابہ کو اللہ کا راضی سمجھنا قرآن کی معنوی تحریف ہے. سمجھا کچھ آپ نے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تو یہ بیعت رضوان کے بارے میں نازل کی اللہ تعالیٰ نے. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا اعلان جو صحابہ کے لیے ہے، اس سے تمام صحابہ مراد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمام صحابہ سے راضی نہیں ہوئے. کتنے سے راضی ہوئے؟ بس جو 1400 صحابہ اکرام یہاں تھے، اور جو جنگ احد میں شہید ہوئے وہ تھے یہاں پر. کیا نظریہ رہے گا آپ کا؟ کیا عقیدہ بنے گا اس شخص کو سنیں گے تو؟ اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوئی. نعوذ باللہ من ذالک. یہ شہداء ہیں اللہ کے راستے میں. قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوئی ان کے بارے میں، اور ان کے بارے میں اس کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوئی. جو اس سے پہلے فوت ہو چکے، دنیا سے جا چکے، بعد میں آئے وہ تو ہے ہی نہیں. جو گزر گئے ان کو بھی شرف نہیں مل سکا یہ رضوان کا. نعوذ باللہ من ذالک. کہتے ہیں کہ سب صحابہ جنتی نہیں ہیں. اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر جو اسلام قبول کرنے والے صحابہ اکرام ہیں، انہوں نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا بس. نعوذ باللہ من ذالک. کہتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو لوگ اختلاف کرنے والے صحابہ تھے، ان کے تعلق سے میرا دل صاف نہیں ہے. ان کے تعلق سے دل میں رنج اور غم ہے میرا. خود گواہی دے رہا ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے اس کا دل صاف نہیں ہے، اور اس کے دل کے اندر بغض ہے صحابہ کرام کے تعلق سے. اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. اگر صحابہ سے، انصار سے کوئی بغض رکھتا ہے تو یہ اس کے منافق ہونے کی دلیل اللہ کے رسول نے بیان کیا. اور انصار سے اونچا درجہ ہے مہاجرین کا بالاتفاق. یعنی نتیجہ کیا ہوا؟ جو صحابہ اکرام سے بغض رکھے وہ منافق ہے. اور خود گواہی دے رہا ہے کہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کرنے والے صحابہ ہیں ان کے تعلق سے میرا دل
صاف نہیں ہے. خصوصاً اس نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدف تنقید بنایا ہے, اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں کہا ہے واللہ زبان پر لانا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی اس قدر گالیاں دی ہے کہہ سکتے ہیں. ایک یہ شخص اور دوسرا مولانا سلمان ندوی, ایسی ایسی گالیاں دی ہے ان دو لوگوں نے اس صحابی رسول کو کہ اسے نقل کرنا بھی ایک مسلمان کے لیے مشکل ہے. تو یہ اس کے کچھ افکار و نظریات ہیں. اور اگر 2 منٹ دے تو غامدی کے بارے میں بیان کر دوں, بس 2 منٹ میں, بس اختصار کے ساتھ. ایک اور شخص ہے جاوید احمد غامدی. بہت سارے نوجوان ہمارے سنتے رہتے ہیں جو انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں, اور بہت سارے لوگ تعلیم دیتے ہیں ہمیں کہ کچھ غامدی سے سیکھیں کیسے بات کرنی ہے. ہمارے یہاں پہ آ کے کمنٹ کرتے ہیں کہ کچھ ان سے بھی سیکھیں کیسے لوگوں سے بات کی جاتی ہے. تو ایسے لوگوں کو ہم اگر بڑے پیار سے منافق کہیں قبول کر لیں گے؟ اصل یہ نہیں ہے کہ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں, کتنے پیار سے بول رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں وہ اصل ہے. اور کیا بول رہے ہیں ذرا سنیں. اس بندے کا کہنا ہے کہ حدیث سے کوئی اسلامی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ہے. حدیث رسول کے منکرین میں سے ان کو معاصرین میں شمار کیا جاتا ہے. کہتا ہے کہ دین میں معروف اور منکر کا تعین فطرت انسانی کرتی ہے. فطرت سے اس کی تعین ہوگی کون سی چیز منکر کون سی چیز معروف ہے. دیت کا قانون وقتی اور عارضی تھا. کہتا ہے مرتد کے لیے قتل کی سزا نہیں ہے. شراب نوشی پر کوئی شرعی حد نہیں. بلکہ ایک بھائی نے لکھا کہ آپ کو جن چیزوں سے چھٹی چاہیے غامدی کے پاس چلے جائیں, ہر چیز سے آپ کو چھٹی مل جائے گی. اسی لیے ان کے فالوورز اتنے زیادہ ہیں. جس کو جس چیز سے چھٹی چاہیے گیا ایک بندہ. تراویح بڑی مشکل ہے تو کہ اسلام میں تراویح کا تذکرہ ہی نہیں کہیں. داڑھی کوئی تذکرہ نہیں, یہ اسلام میں ہے ہی نہیں. شراب اس پر کوئی حد شریعت نے نافذ ہی نہیں کی. کسی کو مار دے تو دیت بالکل نہیں. شادی شدہ اور کنوارے اگر زنا کر لیں رجم ہے. شادی شدہ ہے بالکل نہیں. بس 100 کوڑے کھا لو موج کرتے رہو. یہ اسلام ہے اس کے نزدیک. اسلام میں موت کی سزا صرف 2 جرائم کی بنا پر ہے, ایک قتل نفس کی بنا پر اور ایک فساد فی الارض کی بنا پر. اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے 3 لوگوں کے بارے میں, اور اس کے نزدیک صرف قتل نفس اور فساد فی الارض. دین کے مصادر کے بارے میں کہنا ہے کہ اس کے مآخذ قرآن کے علاوہ صرف دین فطرت ہے اور سنت ابراہیمی اور قدیم صحائف. حالانکہ وہ سب کے سب کیا ہے منسوخ ہو چکے ہیں قرآن کے بعد, اور اس کے نزدیک وہی اصل مآخذ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نظریہ کیا کہتے وفات پا چکے. یاجوج ماجوج کے بارے میں, دجال کے بارے میں تو کہ اس سے مراد مغربی اقوام ہے. یاجوج ماجوج اور دجال یہ کوئی حقیقت نہیں ہے, بس مغربی اقوام کو کہا گیا ہے استعارے کی زبان میں. گانا بجانا اس کا شوق تو ہمیں ہے, ارے کوئی بات نہیں, حلال ہے. موسیقی گانا بجانا جتنا چاہو کرو, حلال ہے, جائز ہے, یہ کوئی حرج نہیں ان کے نزدیک. غیر مسلم کیا مسلمانوں کے وارث ہو سکتے؟ ہاں بالکل ہو سکتے ان کے نزدیک. قیامت کے قریب مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے, اہل سنت کا متفقہ عقیدہ, اس کا انکار نہیں, کوئی مہدی نہیں آنے والا. مسجد اقصی پر ابھی جو پوری جنگ چل رہی ہے, کیا ان کا نظریہ کہہ رہے کہ اس کا حق صرف مسلمانوں مسجد اقصی پر صرف مسلمانوں کا حق نہیں ہے بلکہ اس پر یہودیوں کا بھی حق ہے. استغفر اللہ. کون کون سی چیز حرام ہے کھانے میں؟ کہ بس 4 چیزیں, ان سے پرہیز کر لو, باقی سب حلال. کیا ہے وہ 4 چیزیں؟ خون, مردار, سور اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ. باقی تمام چیزیں آپ لسٹ نکال لیں. کتا آیا, لمبی لسٹ بن سکتی ہے, سب حلال, صرف 4 چیزیں حرام ہیں.
اب کیا کیا بیان کیا جائے؟ اس سے اشارہ آپ لوگوں کو مل چکا ہوگا کہ کس اسلام کی یہ لوگ تبلیغ کرتے ہیں۔ خلاصہ کیا نکلا کہ آپ اگر صحیح منہج والے سے دین سیکھیں گے تو آپ کا دین صحیح ہوگا۔ ان لوگوں سے دین سیکھیں گے اور یہ دین لے کر قبر میں جائیں گے، فرشتہ آپ سے پوچھے گا من ربک وما دینک، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو آپ کا دین تھا وہی دین آپ پیش کریں گے، نجات ملے گی۔ اس طرح کا دین رکھ کر اگر دنیا سے رخصت ہوں گے تو اس لیے میرے بھائیوں اپنی آخرت کی فکر کریں۔ دین اتنا آسان نہیں ہے کہ کسی بھی غیر غیرے سے ہم سیکھ لیں، سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس نعمت کی قدر کریں جیسے صحابہ اکرام نے قدر کی تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ وقت کافی زیادہ لے